الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی ولا دین بعد دینی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها صدق اللہ العظیم۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام، عزیز طلباء اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان گرامی، میں آج اس عظیم الشان برکات قرآن کانفرنس میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ظہور مہدی کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، حضرت امام مہدی کے ظہور کو آقا نامدار فخر مجسم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فخر کون و مکان امام الرسل خاتم الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت کا خزینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنے پیارے صحابہ کے سامنے دہراتے تھے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، فقہاء اور ہر دور کے علماء اس موضوع پر تصنیفات لکھتے رہے۔ اس موضوع کو بیان کرنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ قیامت کی بڑی علامات میں سب سے پہلی علامت امام مہدی کا ظہور ہے۔ مہدی لغت میں ہر ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں۔ لغوی معنی کے لحاظ سے ہر اس عالم کو جس کا علم صحیح ہو اس کو مہدی کہا جا سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانہ میں جس مہدی کے ظاہر ہونے کی خبر دی ہے اس سے ایک خاص شخص مراد ہے۔ اس وجہ سے اس کا جاننا ضروری ہے کہ یہ کون سے مہدی ہیں جس کے ظاہر ہونے کی حضور علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ سامعین محترم، حضرت امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، قوم بنی ہاشم ہوگی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، جیسا کہ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کا صرف ایک دن بچے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا فرما دیں گے اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو پیدا فرمائیں گے جس کا نام اور ولدیت میرے نام اور ولدیت کے مطابق ہوگی۔ جس وقت حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا ان کی عمر تقریباً 40 سال ہوگی، اور اس کا حلیہ مبارک اس طرح ہوگا کہ ناک اونچی، درمیان سے خمدار لیکن خوبصورت لگے گی، داڑھی گھنی، دل
کا نشان چہرے پر ہوگا۔ حضرت امام مہدی سیرت اور صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت مشابہ ہوں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت پر ایک زبردست مصیبت آئے گی، انسان ظلم سے بچنے کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی میری نسل اور میرے خاندان سے ایک شخص کو پیدا فرمائیں گے جس کے ذریعے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے زمین آسمان والے سب راضی ہوں گے، خوب موسلادھار بارشیں ہوں گی، زمین بھی اپنے اندر سے تمام پھل پھول اور ترکاریاں اگائے گی، حتیٰ کہ اس قدر خوشحالی ہوگی کہ زندہ لوگ مردوں کی تمنا کریں گے، کاش ہمارے عزیز و اقارب زندہ ہوتے تو یہ خیر و برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ سامعین محترم، اس حدیث سے معلوم ہوا جب مسلمانوں پر ظلم ستم ہوگا، مسلمان اس تجسس میں ہوں گے کہ حضرت امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے۔ امام مہدی کو تلاش کرنے والے اپنے وقت کے اولیاء ابدال ہوں گے۔ چنانچہ امام مہدی کو مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے یہ اولیاء ابدال پہچان لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت جہاد کریں گے، اور ان کی بیعت کرتے وقت آسمان سے یہ آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوا، یہ اللہ کے خلیفہ امام مہدی ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام خاص و عام سن لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کی خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ منورہ کی فوجیں آپ کے پاس مکہ مکرمہ پہنچے گی، شام، عراق اور یمن کے اولیاء ابدال آپ کی فوج میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی عیسائیوں کے مقابلے کے لیے ایک لشکر عظیم جمع کریں گے۔ افواج عرب کا حال سن کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوجوں کے جمع کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت امام مہدی کے مقابلے کے لیے شام میں جمع ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی مکہ مکرمہ سے کوچ کر کے مدینہ منورہ پہنچیں گے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت امام مہدی آپ علیہ السلام کے روضہ عطر پر حاضری دیں گے۔ حاضری دینے کے بعد آپ شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ دمشق کے قرب و جوار عیسائیوں کی فوج سے آمنا سامنا ہوگا۔ اس وقت حضرت امام مہدی کی فوج کے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ عیسائیوں کے خوف سے بھاگ جائے گا، جس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ دوسرا گروہ بھاگ جائے گا، اور جو دوسرا گروہ ہوگا وہ بدر احد کے شہداء کے مرتبہ کو پہنچے گا۔ پھر حضرت امام مہدی اپنی رصد گاہ کی محافظ جماعت کو لے کر عیسائیوں سے مقابلہ کریں گے۔ عیسائی انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ بھاگیں گے، مسلمان ان کا تعاقب کر کے ان کو جہنم رسید کریں گے۔ پھر ان مہمات سے فارغ ہونے کے بعد قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، سرکشوں کو قتل کریں گے، ملک کے انتظام کو عدل و انصاف کے ساتھ قائم کریں گے۔ ابتدائی بیعت سے لے کر قسطنطنیہ کو فتح کرنے تک 6-7 سال کا عرصہ گزرے گا۔ پھر حضرت امام مہدی 8ویں سال اپنی خلافت کے وہاں دمشق میں آ کر دجال کے آنے سے پہلے جنگ کی پوری تیاری کر چکے ہوں گے۔ جنگ کا ساز و سامان تقسیم ہو چکا ہوگا، مؤذن عصر کی اذان دے گا، لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر تکیہ لگائے ہوئے دمشق کے جامع مشرقی منار پر جلوہ افروز ہوں گے، اور نیچے اتر کر حضرت امام مہدی سے ملاقات کریں گے۔ حضرت امام مہدی انتہائی تواضع اور خوش خلقی کے ساتھ آپ سے پیش آئیں گے۔ پھر حضرت امام مہدی فرمائیں گے، اے اللہ کے نبی امامت کرائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، امامت تم ہی کرو،
کیونکہ یہ عزت اس امت کو خدا نے دی ہے۔ حضرت امام مہدی کی ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے، اے اللہ کے نبی، اب لشکر کا انتظام ہو چکا ہے، اب یہ آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہے انجام دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے آیا ہوں، باقی کام آپ اس پر انجام دے۔ چنانچہ رات امن و امان کے ساتھ بسر کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ میں ملعون دجال کے شر سے اللہ کی زمین کو پاک کر دوں۔ چنانچہ نہایت ہی گمسان کے ساتھ لڑائی شروع ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کے فتنے کے خاتمے پر حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان شہروں کا دورہ کریں گے جن کو دجال نے ویران کیا ہوگا۔ آپ کی خلافت 9 سال تک رہے گی، جس میں 7 سال عیسائیوں کے فتنے کے خلاف جہاد کرتے ہوئے گزاریں گے۔ 8واں سال دجال کے ساتھ جنگ و جدل میں گزرے گا۔ 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزاریں گے۔ پھر حضرت امام مہدی کا وصال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھا کر آپ کو دفن کر دیں گے۔ پھر حضرت امام مہدی کے عدل و انصاف کا سنہرا دور ختم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ حضرت امام مہدی کے ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو اپنا عقیدہ بنانا چاہیے۔ عیسائیت سے تعلقات توڑ کر اسلامی لشکروں کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے۔ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا، اٹھ مسلم اثر و نو، تار کے حالات بدل ڈال۔ اٹھ مسلم اثر و نو، تار کے حالات بدل ڈال۔ تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال۔ میدان میں آ چھوڑ کے تسبیح و مصلی، میدان میں آ چھوڑ کے تسبیح و مصلی، کچھ دن کے لیے طرز عبادت بدل ڈال۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔